السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و پروردگار، اور لاکھوں درود ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری زندگی میں آ کر ہم کو رمضان جیسے مہینے میں عبادت کرنا سکھایا. ہم نے رمضان جو مہینہ ہے، جو صبر والا مہینہ ہے، جو تقوی والا مہینہ ہے، جو رحمت والا مہینہ ہے، جو مغفرت والا مہینہ ہے، ایسے مہینے کو ہم نے ودا کر دیا. ہم نے اس میں عبادتیں کی، لیکن آج ہم بات کریں گے ماذا بعد رمضان. رمضان کے بعد کیا؟ رمضان کے بعد کیا ہم صرف مسلمان رمضانی مسلمان ہیں، یا حقیقت میں ہم ربانی مسلمان؟ اس میں رمضان میں ہم نے بہت کوششیں کی. ہم نے دن بھر روزے رکھے، عبادتیں کی، ذکر و اذکار کیا، اور رات میں ہم نے قیام اللیل پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، اور اپنے آپ کو کوششیں کی. لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو لوگ ایسے چھوٹ جاتے ہیں جیسے جیل سے کوئی چھوٹ جاتا ہے. لوگ ایسے اپنے آپ کو گناہوں کی طرف واپس لے جاتے ہیں جیسے کوئی قیدی ہے اور اس کو ابھی آزادی ملی. رمضان میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، مسلمان آزاد ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن جیسے رمضان ختم ہو جاتا ہے، شیطان آزاد ہو جاتا ہے، مسلمان غلام بن جاتا ہے اپنے خواہشوں. یہ رمضان ایک مدرسہ تھا جس میں ہم کو اپنے آپ کو بدلنا تھا، تاکہ ہم ساری زندگی، سارا سال ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اپنی عادتوں کو بدل سکیں، اپنے اخلاقوں کو بدل سکیں، اور ایسے اخلاقوں کو بدل سکے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. مکہ مکرمہ میں ایک ایسی عورت تھی جو تاگے سے باندھتی تھی، اون باندھتی تھی، اور اس کے بعد وہ مجنون تھی، تو باندھتی تھی پھر اس کو پورا خراب کر دیتی تھی، پورا بکھرا دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو اچھی طرح سے وعدہ کرتی ہے یا وعدہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر بکھراتے. عبادت بھی اسی طرح ہے، عبادت کی حفاظت کرنا چاہیے. من بعد قوة انکاتا، انکاتا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہیں. آپ کوئی چیز سی رہے ہیں، پھر اس کو پھر پھاڑ رہے ہیں، پھر سی رہے ہیں، پھر پھاڑ رہے ہیں. اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے. تو اسی لیے ہم کو بچنا چاہیے. یاکم الرجوع الی المعاصی، معاصی کی طرف نہیں چاہیے، اللہ کی معصیت کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے. اللہ تعالی
ہم کو اشارہ دے رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ عبادت میں ہمیشہ رہنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ثبات فی العبادہ. ثبات یعنی ثابت قدمی رہنا. تو ہر رمضان میں ہم کو سوچنا چاہیے اس رمضان میں ہم نے کیا فائدہ اٹھایا. ماذا استفدنا من هذا الرمضان. کیا ہم نے فائدہ اٹھایا, کیا ہم نے سیکھا ہے. نہیں تو ہر سال ایک رمضان آتا ہے, دوسرا رمضان چلے جاتا ہے. ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد مانگیں گے, یہ ایک وعدہ ہے. اور یہ وعدے کو ہم کو نیا کرنا چاہیے. ہر رمضان میں سوچنا چاہیے کہ اگلے سال میں کیا کیا کرنے والا ہوں, اگلے سال میں گناہوں سے بچنے والا ہوں, اگلے سال میں عبادت کروں گا, میں صبر کروں گا. یہ اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے کرتے انسان متقی بن جائے. اور یہی مقصد تھا رمضان کا, لعلکم تتقون, تاکہ آپ تقوی اختیار کرو, تاکہ تقوی میں آپ ڈھل جاؤ. اب کوئی انسان پوچھتا ہے کہ انسان عبادت تو کیا ہے لیکن قبول کیسے ہوا, کیا ہم کو پتا چلے گا کہ قبول کیسے ہوا. تو علماء کہتے ہیں من علامات القبول, قبول ہونے کی علامت کیا ہے, ان اللہ یتبع الحسنہ بعدها بالحسنہ, کہ نیکی کرنے کے بعد اور ایک نیکی کی طرف آپ آگے بڑھتے. یعنی اگر آپ نے نیکی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے اور ایک نیکی کے بعد, کیونکہ نیکی کیا ہے, اپنی بہن کو بلاتی ہے اور ایک نیکی. فالحسنۃ تقول اختی اختی, اے میری بہن آ جاؤ. تو ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد اور ایک نیکی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں اس کے بعد گناہ کر رہے ہیں تو شاید یہ علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے اعمال قبول نہیں ہیں. وَالسَّيِّئَةُ تَقُولُ اختی اختی, ویسے ہی برائی ہے, برائی بھی اپنی دوسری بہن کو بلاتی ہے. ایک برائی شروع نہیں ہوتی کہ دوسری برائی پیچھے آ جاتی ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, اللہ ہم سب کو بچائے. تو یہ ایک مدرسے سے ہم کو سیکھنا ہے استقامت کا مدرسہ. استقامت دین میں مستقیم رہنا, صحیح راستے پہ رہنا, دوام کے ساتھ اس پہ عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے بشارت دیتے ہوئے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب اللہ ہے, ربنا اللہ, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ثم استقاموا, اس کے بعد استقامت رکھتے ہیں, بدلتے نہیں ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب ان کی موت آتی ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ آپ ڈرو مت اور آپ غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, اور خوشخبری لے لو جو بھی آپ کو وعدہ کیا گیا. اور فرشتے ان کے اولیاء بن جاتے ہیں, دوست بن جاتے ہیں مرنے کے وقت, اور ان کے ساتھ رہیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا, دنیا میں بھی آپ کے ہم دوست ہیں. وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور جنت میں آپ کے لیے جو بھی آپ کے انفس چاہیں گے, نفوس چاہیں گے, آپ کی خواہشات ہوں گے, سب پورا کیا جائے گا. تو رمضان ختم ہو چکا ہے اور اس میں 3 طرح کے لوگ تھے. 3 طرح کے لوگ. ایک الحمدللہ صالح لوگ تھے. اما القسم الاول فهو كانوا على خیر وطاعة, وہ خیر کے اوپر بھی تھے, طاعت کے اوپر بھی تھے. رمضان سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے الحمدللہ, اور رمضان کے بعد بھی جب رمضان آیا تو اور زیادہ محنت کرنے لگے, اور زیادہ غنیمت جاننے لگے اوقات کو الحمدللہ. تو ایسے انسان کی طرح ہے جو پہلے بھی نوکری کرتا تھا لیکن رمضان میں اس نے بونس لے لیا, اپنی تنخواہ کو ڈبل کر لیا, بڑھا لیا. ایسا انسان الحمدللہ اللہ تعالی کی جنتوں میں جائے گا, کیونکہ وہ پہلے بھی کرتا تھا لیکن رمضان میں موسم میں اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی, تو الحمدللہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب دیا جائے گا. اور دوسرے قسم کے لوگ تھے کہ بھئی پہلے پھر اعراض و غفلہ, پہلے وہ غفلت کی زندگی میں جی رہے تھے رمضان سے پہلے, لیکن جب رمضان آیا انہوں نے توبہ استغفار کر لیا اور رمضان میں عبادتیں کرنے لگے, روزے رہنے لگے, نماز میں کھڑے ہونے لگے, قرآن پڑھنے لگے اور صدقہ خیرات کرنے لگے. ان کی آنکھیں بھی رونے لگی, وہ خضوع سے نماز پڑھنے لگے. لیکن جب چاند نظر آ جائے پھر واپس اپنی حالتوں پہ واپس آ گئے, پھر اپنی حالتوں میں واپس آ گئے, اپنی غفلت کی طرف واپس لوٹ گئے. ایسے انسان میں سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایسے لوگوں سے کہنا چاہیے
جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد مات، جس نے رمضان کی عبادت کی، جس نے رمضان کی عبادت کی تو جان لے کہ رمضان کی موت ہو چکی ہے، رمضان ختم ہو چکا۔ من کان یعبد اللہ، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی، تو اللہ زندہ ہے، لا یموت، اور وہ مرتا نہیں۔ تو ربانی مسلمان بننے کی ضرورت ہے، رمضانی نہیں ہے۔ لیکن تیسرے بھی ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو دخل رمضان وخرج رمضان، رمضان داخل بھی ہوا اور چلے بھی گیا، وحالهم كحالهم، لیکن جیسی حالت تھی ویسے ہی، پہلے بھی عبادت نہیں کرتے تھے، رمضان آیا بھی تجارت میں لگ گئے، کچھ عبادت نہیں کرے، اور رمضان کے بعد بھی کچھ بدلا نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ثواب کمانے کے بجائے ان کے گناہ اور بڑھ گئے، کیونکہ رمضان میں گناہوں پہ گناہیں کرتے گئے اور رمضان میں گناہیں بڑھ گئے اور ان کے صحیفے کالے ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا رقیمۃ رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، ایسا انسان اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے جس پہ رمضان داخل ہوا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اس کی مغفرت نہیں قبل ان یغفر لہ۔ اور یہی ہے اولئک هم الخاسرون، یہی ہے اصل نقصان والے لوگ جو رمضان میں بھی توفیق نہیں ملی عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سلف ہمیشہ رمضان کے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ رمضان ہم کو مل جائے، اور پھر رمضان کے دوران دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو لیلۃ القدر مل جائے۔ پھر رمضان جب ختم ہو جاتا تھا تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے اللہ جو بھی ہم نے عبادت کی اس کو قبول فرما۔ تو اس طرح سے دعائیں کرنا چاہیے۔ انسان ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے اپنے اعمال کے بارے میں، کیا وہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور یہ علامت ہے اگر انسان نیکی میں لگا ہوا ہے الحمدللہ تو اس کی نیکی قبول ہو جاتی ہے، اور نیکی جب قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت زندگی بھر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تک یقین نہ آ جائے۔ تو یقین کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ الموت۔ یقین کا معنی الموت ہے، یقین آ جائے یعنی جب تک موت نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ یہ انسان کی زندگی ایک ہی بار ملی، اس میں یہ نہیں ہے کسی کو آپشن نہیں ہے، چوائس نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کی عبادت نہیں کروں، نہیں، سب کو عبادت کرنا ہے جب تک یقین نہ آ جائے، موت نہ آ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اعمال دیکھیں، کوئی بھی چھوٹا عمل بھی کرتے تھے تو ہمیشہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اذا صلی صلاۃ احب ان يداوم علیہا، جب کوئی نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز یا جو بھی ہو تو پسند کرتے تھے کہ اس پر ہمیشہ ہمیشگی پڑھنے کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سددوا وقاربوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اعمال اس طرح ہیں جیسے آپ تیر چلا رہے ہیں۔ سددوا کا مطلب ہے تیر پہ پہلے تو کوشش کریں کہ بیچ میں آپ تیر مارنے کی کوشش کریں، بیچ میں کوئی جگہ پہ، لیکن اگر بس نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر انسان کمال کے درجے پہ نہیں، پرفیکشن نہیں کر سکتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ بیچ کے قریب سددوا وقاربوا، قاربوا یعنی قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اگر نماز جو ہے پرفیکٹ نہیں، خشوع نہیں ہوا، جتنا ہو سکے اس کو کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمُوا لَن يُدْخَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَهُ الْجَنَّةَ، کہ کوئی بھی کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ أَدْوَمُهَا، جو دائم رہتا ہے عمل، جو ہمیشہ چھوٹا ہی ہو، وَإِنْ قَلَّ، چھوٹا ہی کیوں ہو، یہ ہمیشہ انسان کو پسند ہوتا ہے۔ اور صحابہ کو بھی دیکھے چھوٹا سا عمل کرتے تھے جسے قیام اللیل ہے، دوسرے چیزیں اعمال ہے، لیکن ہمیشہ کوشش کرتے تھے مرتے دم تک کرنے۔ اور ایک روایت ملتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الرجل فی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ آتے تھے فجر کے بعد اپنے خواب سنایا کرتے تھے، اپنے
خواب سنایا کرتے اذا رأى رؤيا قصها على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جو آ کے بیان کرتے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرتے تھے. تو میں بھی خواب سوچنے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے بھی خواب دکھا. فتمنیت، تو میں نے بھی تمنا کی، ان ارا رؤیا، کہ میں بھی ایک خواب دیکھوں کہ میں بھی آ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتاؤں. وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا، اور میں نوجوان تھا، مسجد میں ہی سویا کرتا تھا. وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں ہی سونا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا. کون ہے یہ؟ عبداللہ بن عمر، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. عبداللہ بن عمر صحابی ہے جلیل رضی اللہ عنہما. فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، تو میں نے خواب میں دیکھا، كَانَ مَلَكَيْنِ، دو فرشتے آئے، أَخَذَانِي، مجھے پکڑ لیے، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے دو فرشتے. فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِرِّ، اب وہ بتا رہے ہیں کہ جہنم کیسی دکھ رہی، تو وہ بول رہے ہیں کنویں کی طرح تھی، کنویں کی طرح تھی. اور کنویں میں ایسے جیسے دیوار ہوتی ہے چاروں طرف، ویسے ہی تھی. کنویں میں چاروں طرف دیوار ہوتی ہے جیسے انسان گر نہ جائے، جیسے بناتے ہیں. اور وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِرِّ، اور اس کے بعد دو پلر تھے، اس کے بعد دو پلر تھے جس میں لگائی جاتے. تو جہنم بھی اسی طرح تھی. وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ، اس میں میں نے لوگوں کو دیکھا، قَدْ عَرَفْتُهُمْ، میں نے انہیں پہچان لیا. لیکن عبداللہ بن عمر نے نام نہیں لیا، انہوں نے کئی لوگوں کو پہچان لیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جہنم میں خواب میں دیکھ رہے. فَجَعَلْتُ أَقُولُ، تو اس کے بعد میں شروع کرنا بول دیا، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم سے. تو ایک فرشتہ آ کے پھر آ کر مجھ سے کہا، لن تو آپ ڈریے مت، آپ کو جہنم میں نہیں ڈالیں. پھر وہ اٹھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتانا چاہے، لیکن ان کو حیا آئی کہ کیسے بتاؤں یہ خواب، جہنم کی بات ہے. تو انہوں نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا کو کہا، جو امہات المومنین میں سے، حفصہ کو کہا، حفصہ رضی اللہ عنہا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کتنے اچھے آدمی، لیکن لو کان یصلی باللیل، کاش کہ وہ قیام اللیل پڑھتے، کاش کہ وہ قیام اللیل پڑھتے. تو قال سالم، سالم کہتے ہیں فکان عبداللہ، اس خواب کے بعد کیوں نہ جہنم دیکھ لیا، عبداللہ لا ینام الا قلیلا، زندگی بھر وہ کم سوتے تھے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے. اور یہ صحابی کا عمل ہے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور آج کل کے علماء بھی ہیں جو عبادت میں آگے بڑھ جاتے تھے. شیخ عبدالعزیز ابن باز کے بارے میں آتا تھا کہ وہ بیماری میں، شدید بیماری میں ملوث ہوتے، اور ان کے بیٹے داخل ہوئے ان کے موت سے کچھ دن پہلے، تو وہ بھی قیام اللیل پڑھ رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ زمانہ بدل گیا، آج نہیں ہو سکتا. آج بھی ایسے علماء ہیں، ایسے عباد ہیں جو عبادت کرتے ہیں، مرنے تک کوئی عمل کہتے تھے. تو یہ موسم تھا رمضان کا جس میں عبادتیں کرنی ہے، لیکن زندگی بھر یہ موسم رہتا ہے. اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے، اور روزے رکھنا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو انسان روزے رکھا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، اور جو انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے پھر 6 دن شوال کے رہتا ہے، کانا کصیام الدہر، ایک لمبے طویل وقت تک وہ روزے رکھتا ہے. اور دہر کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں کہا اس کو سال بھر کا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ روزے ایک ساتھ رہنا ہے، ضروری نہیں ہے. ایک دن ایک ساتھ بھی رہ سکتا ہے، یا الگ الگ کر کے پورے مہینے میں رہ سکتا ہے، شوال کے مہینے میں. اور کیوں ایک سال کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ علماء نے کہا کیونکہ رمضان میں تو بہت سارا ثواب ہے، لیکن آپ مان کے چلیے 30 دن کا ثواب 10 دن کے برابر ہے، تو ہو گئے 300 دن. اور پھر 6 دن کا ثواب 60 دن کے برابر ہے، 300 اور 60، تو قمری سال کے حساب سے 360 دن کا ثواب مل جائے گا، یعنی پورے سال کا ثواب مل جاتا ہے.
تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے. مستحب عمل ہے کہ رمضان کے بعد انسان ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ روزوں کو بھول ہی گیا. اور یہ ہمیشہ اسلام میں دیکھیے فرض پڑتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ نے نوافل رکھا ہے, کیونکہ فرض میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو نوافل کے ذریعے اس کا پورا ہو جائے. جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کی فرض نمازیں برابر نہیں ہوگی تو اس کے نوافل اور سنن و نوافل اس میں خاتے میں ڈال دیے جائیں. تو ویسے ہی روزوں میں کچھ غلطی ہوئی, نقص ہوئی تو یہ روزوں کی وجہ سے پورے ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی کو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں, کسی کوئی رہا ہے 30 کے بجائے 25 رہا ہے, 5 دن نہیں رہا ہے, کسی بیماری ہے کچھ بھی مسئلے کی وجہ سے, تو پہلے پورے کرنے چاہیے. کیونکہ حدیث کیا ہے, من صام رمضان, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے پورے ہونے چاہیے. اس کے بعد وہ شوال کے روزے رکھے, دونوں دن میں ایک نیت سے روزے نہیں رکھ سکتے کہ میں 6 دن بھی رہ لوں پھر رمضان کی قضا بھی کر دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. فرد کے ساتھ نیتیں نہیں ملا سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ پہلے 5 دن رہیں پھر اس کے بعد 6 دن رہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی انسان رہنا چاہ رہا ہے صلاۃ من کل شہر ورمضان الى رمضان کان رمضان هذا صيام الدهر كله, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 3 دن رہتا ہے ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتا ہے یا رمضان سے رمضان, تو ایسا ہے کہ لمبے وقت تک وہ روزے رکھ رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 13, 14, 15 ہی رہنا چاہیے. نہیں, مہینے میں کون سے بھی 3 دن رہ سکتے ہیں. ہاں, افضلیت کیا ہے, والافضل ان يصوم الايام البيض, ایام البيض جو سفید دن ہوتے ہیں چاند کے 13, 14, 15, افضلیت. کسی کے چھوٹ گئے تو کون سے بھی دن میں آپ 3 دن روزے رکھ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر اذا صمت ثلاثه من كل شهر فصم 13 و14 و15, یہ 13ویں, 14ویں اور 15ویں رہے. اور یہ احمد اور نسائی کی روایت. تو بہتر ہے کہ 13, 14, 15 رہے. نہیں چھوٹ گیا انسان کا یا پتہ نہیں چلا تو انسان کو چاہیے کوشش کرنا چاہیے مہینے میں 3 دن. نہیں اور زیادہ بڑھنا چاہ رہا ہے تو انسان پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے. تو الحمدللہ عبادتوں کا موسم کھلا ہے ہمیشہ, اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے استمرار کی, ہمیشہ کوئی چیز کنٹینیوس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, عمل کو جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ وقت تھوڑا ہی ہے ہمارے پاس اور شاید ہم کو اگلا رمضان ملے یا نہ ملے. کئی لوگ گزر جاتے ہیں اگلے رمضان تک, کئی دوست احباب رشتہ دار کو ہم دیکھتے ہیں اگلے رمضان تک وہ غائب ہو جاتے ہیں, نہیں ملتے ہیں, اور اپنا اعمال نامہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے, اپنے صحیفے ختم ہو جاتے ہیں. تو کچھ تو یہ ہے رمضان کے بعد فرائض بھی چھوڑ دیتے. انسان کو ہمیشہ فرائض کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض. اگر نہیں ہو رہا انسان سے نوافل وغیرہ آگے کی بات ہے, وہ فرائض کو تو پکا کر لے, فرائض کو پکا کر لے. اللہ تعالیٰ نے کہا, حدیث قدسی ہے, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ, کہ سب سے زیادہ جو بندہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ہے فرائض, اس کے بعد آتے ہیں نوافل. تو انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اسلام جو ہے دین صرف رمضان کا دین نہیں ہے, اس کو اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا, اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے, نہیں تو موت آ سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو اسی بات کے لیے رغبت دیتا ہے کہ انسان ہمیشہ عبادت کرتے رہنا. جیسے صحابی کو ہم دیکھیں, عبداللہ بن عمر, وہ صحابہ ہمیشہ اعمال کرتے چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ. تو انسان ایک عادت, نئی عادت شروع کرنا چاہیے کہ پچھلے رمضان تک مثلا میں قیام اللیل نہیں پڑھ, تو ابھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے سونے سے پہلے بھی قیام اللیل پڑھ, 2 رکعت ہی کیوں نہ, 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو. وہ کوشش کرے کہ وہ سونے سے پہلے اس کے بعد وتر پڑھ لے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صرف 10 آیتیں پڑھتا ہے رات میں وہ غافلوں میں سے نہیں گنا جائے. تو ایک نئی عادت شروع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کسی انسان کو صدقہ خیرات کرنے کی عادت نہیں, تو وہ ابھی عادت ڈالے کہ بھئی میں اتنا صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالوں. کوئی انسان اپنے چیزوں کو, جیسے کسی کو حج کرنا ہے ابھی تک نہیں کیا ہے, تو وہ ابھی وعدہ کر لے کہ انشاءاللہ یہ سال یا اگلے سال تک وہ جمع کر لے گا پیسے اور حج کر لے گا, کیونکہ زندگی کا بھروسہ. اب رمضان آتا ہے ایک آپ کو اٹھانے کے لیے, نیند میں سے اٹھانے کے لیے, غفلت میں سے اٹھانے کے لیے, کہ یہی ہمارا اصل مقصد ہے. اس لیے آپ دیکھیے رمضان میں جب تھے مساجد سے جب لگے ہوئے تو کتنا سکون, انسان کو کتنا سکون تھا, وہ راحت میں جیتا تھا, اور وہ یاد کرتا ہے رمضان کو.
رمضان کو یاد کرتا ہے اور اس کو سوچتا ہے کہ کیا عبادت کے لمحے، کیونکہ اصل مقصد اس کا وہی تھا، اصل مقصد عبادت کرنا تھا، اس لیے جس چیز سے دل بنایا گیا تھا اسی چیز سے آپ تعلق لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رحمت دے گا، سکون دے گا، سکینت دے گا۔ لیکن جب دوسرے چیزوں میں، غفلت میں دوسرے چیزوں میں چلے جائیں گے تو انسان کا دل مائل ہو جائے گا اس چیزوں پہ، اور دھیرے دھیرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطۃ السودا، ایک کالا ٹپکا آ جاتا ہے، پھر اور ایک بار گناہ کرتا ہے تو وہ کالا ٹپکا بڑھتے جاتا ہے جب تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کئی بار دیکھیں کئی لوگ گناہ کرتے ہیں، پہلی بار کچھ افسوس ہوگا کہ بھئی افسوس ہو رہا ہے یہ گناہ پر، دوسری بار تھوڑا کم ہو، لیکن کرتے جاتے ہیں تو گناہ سے عادت ہو جاتی ہے اور کوئی دل میں ملل بھی نہیں آتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو سب کوشش کرنا چاہیے عبادتوں کو، کیونکہ اور روزے رکھنے کی، صدقات خیرات کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی طرف رغبت کرے، اور ہم سب کو زندگی بھر جب تک موت نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقیموا الصلاة۔